مرزا ناصر نے کیا یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ جناب مسلمان تو جو دوسرے مسالے کے ایک دوسرے کو خود کافر کہتے ہیں، تو یہ تو ان کا مولویوں کا تو کام ہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہیں، تو اس پہ یہ کیا سوال اٹھایا تھا مرزا ناصر نے؟ بالکل، انہوں نے صرف اٹھایا نہیں تھا، اور اس میں یہ جو ہے اس کے اندر خوفناک پہلو یہ ہے کہ شیعوں کے خلاف سنیوں کے فتوے، سنیوں کے خلاف شیعوں کے، اہل حدیث حضرات کے خلاف حنفیوں کے فتوے اہل حدیث کے خلاف، بریلوی حضرات کے، دیوبندیوں کے ان کے جو اصل اور اوریجنل فتوے تھے وہ قادیانیوں نے وہ پیش کیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمام تر جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے میں قادیانی طبقہ ہی کام کرتا رہا ہے۔ اس طرح کے فتوے وہی لیتے تھے اپنے اس سوال کو پکا کرنے کے لیے، لیکن ہمارے حضرات کی طرف سے جو ہے وہ اتنا واضح جواب آیا۔ ان حضرات نے کہا کہ ایک ہے کسی کے اوپر الزام لگانا، ایک ہے کسی کا اس الزام کو تسلیم کرنا۔ الزام یہ ہے کہ فلاں طبقہ حضور علیہ السلام کی اہانت کرتا ہے، وہ طبقہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جو حضور کی اہانت کرے میں اسے غیر مسلم سمجھتا ہوں، تو یہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ مرزائیوں پر ہم نے فتویٰ دیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی کی یہ عبارت اہانت رسول پر مبنی ہے، قادیانیوں نے اس عبارت سے انکار کرنے کے بجائے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے حضرت کی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو باقیوں پر الزام لگا، انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا۔ ان کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے، انہوں نے ان تمام تر الزامات کو تسلیم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس فتوے کا مستحق بنا لیا ہے۔ وہ فتوے اکا دکا انفرادی تھے، اور قادیانی جماعت پر جو فتویٰ لگا ہے وہ اجماعی۔ مثلاً رابطہ عالم اسلامی میں دنیا بھر کی 142 مسلم تنظیموں کے، اور اس میں مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسے آدمی، امام کعبہ جیسے، بیت المقدس کے امام صاحب جیسے اتنے وقی علماء اکرام اور دینی قیادت پوری دنیا کی جس کے اندر شامل تھی، ان حضرات نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلا فتویٰ قادیانیوں کے خلاف آیا، اس کے اوپر وہ مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری، اس سے پہلے علماء لدھیانہ نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ وہ جو مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کا فتویٰ آیا تھا، اس پر مولانا رحمت اللہ کرانوی کے دستخط تھے، اس کے اوپر مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے دستخط تھے جو شارح بخاری ہے، اور مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاد ہے، اس پر دستخط تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے اور شاگرد ہیں ان کے۔ اتنے وکیل دینی قیادت نے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا جو ہے محمد حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، ان حضرات کے فتووں سے میں پہلے والے فتووں کی بات کر رہا ہوں، 600 سے زیادہ اجتماعی طور پر فرقوں کے خلاف کہنا وہ انفرادی کوششیں ہیں۔ آگے فرقوں نے ان الزامات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی، اس کا الزام تھا، التزام نہیں تھا۔ قادیانیوں نے اس الزام کو حقیقت کے طور پر خود بھی تسلیم کیا۔ ان پر انفرادی فتوے تھے، ان پر اجتماعی فتویٰ ہے، تو اس لیے قادیانی ان فتووں کو ان فتووں پر قیاس کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔